اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، ماہ رجب المرجب کی آمد ہے۔ اس سے پہلے کے چند ایک ویڈیوز آپ مومنین کی مبارک نظروں اور مبارک سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہ رجب المرجب کی پہلی شب کی دعا۔ ماہ رجب المرجب میں ایک نماز ہے، آپ ماہ رجب میں وہ کسی بھی وقت کسی بھی دن وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، ماہ رجب المرجب کی پہلی شب کا غسل اور اس کا ثواب بیان کرنا ہے۔ تو صاحبان ایمان، مومنین مومنات، سب سے پہلے روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ رجب المرجب کا چاند دیکھتے تھے تو اللہ کے نبی یہ دو دعا پڑھتے تھے۔ پہلی دعا یہ ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ عز وجل۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی رجب کے چاند کو دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان وعنا علی الصیام والقیام وحفظ اللسان وغض البصر ولا تجعل حظنا منہ الجوع والعطش۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ جب بندہ ماہ رجب المرجب کے چاند کو دیکھے تو 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاند کو دیکھ کر ماہ رجب کے پہلے دن چاند کو دیکھ کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عافیت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے پورے مہینے آنکھ کی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب چاند دیکھیں ماہ رجب کا تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں اور 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور اس کے بعد کہیں الحمدللہ الذی اذہب شہر کذا وجاء بشہر کذا۔ یہ پڑھنے کے بعد اور پہلی شب میں غسل کرنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رجب کی پہلی شب میں اور 15 کی شب میں اور آخر شب میں، یعنی اس ماہ میں 3 غسل کے بارے میں روایت آئی ہے۔ اور روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک شہر رجب فاغتسل فی اولہ و اوسطہ و آخرہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ۔ کہ جو شخص ماہ رجب کو پائے، یعنی ماہ رجب اس کو نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ اول رجب میں، درمیان رجب میں اور آخر رجب میں غسل کرے۔ جو بندہ اسی طریقے سے یعنی اول رجب، 15 رجب اور آخر رجب میں غسل کرے گا، گویا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ وہ ماں کے بطن سے آج اس دنیا میں تشریف لایا ہے۔ یعنی وہ گناہوں سے پاک ہو کر جیسے ایک معصوم بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے۔ کس کے لیے ہے یہ اجر و ثواب؟ جو پہلی شب میں، درمیانی شب میں یعنی 15 کی اور آخری شب میں یہ غسل کرے۔ تو صاحبان ایمان، مومنین مومنات، بہت بڑی فضیلتوں کا، برکتوں کا یہ مہینہ ہے ماہ رجب المرجب۔ اور ایک اور عمل ہے کہ ماہ رجب میں کسی بھی وقت، چاہے آپ پہلی میں، دوسری میں، تیسری میں، آخر تک کسی بھی وقت 2 رکعت نماز پڑھیں۔ باقی جو نمازیں ہیں وہ تو بیان ہی کریں گے، مگر یہ 2 رکعت نماز آپ کسی بھی رجب میں، کسی بھی دن، کسی بھی رات کو پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز ماہ رجب کی پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، یا یہ کہیں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ اور ذہن میں تو ہے نا کہ ماہ رجب کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ جو شخص اسی طریقے سے یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، طریقہ کیا ہے؟ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں، الحمد کے بعد دوسری رکعت میں 100 مرتبہ جو ہے وہ سورہ توحید یعنی
قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص اسی طریقے سے ماہ رجب میں کسی بھی وقت یہ 2 رکعت نماز پڑھے، الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید، پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں بھی، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے انعام یہ ہے گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں 1 سال روزہ رکھا ہے۔ یعنی جو شخص 1 سال اللہ کے لیے روزہ رکھے اس کا ثواب یہی اس بندے کو ملے گا جو یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ جو یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ انبیاء کے جوار میں، انبیاء کے پڑوس میں اسے 100 محل قصر عطا فرمائے گا جو بندہ یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ تو صاحبان ایمان مومنین مومنات سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی ماہ رجب المرجب کی بہاریں، ماہ رجب المرجب کی کرامات، فیوزات، ثواب، اجر، کیا کیا چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے، وہ آپ سنتے رہیں گے اور انشاءاللہ سننے کے ساتھ ساتھ کرنا بھی ہے تاکہ اللہ کی نعمتوں کو ہم حاصل کر سکیں۔